بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں گھر کا بنا ہوا خوشبودار اور دل کو لگنے والا بیسن کا حلوہ۔ یہ وہ مٹھاس ہے جو صرف ذائقہ نہیں دیتی بلکہ بچپن کی یادیں بھی تازہ کر دیتی ہے۔ یہی خوشبو گھر والوں کو کچن تک کھینچ لاتی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کیا بن رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے حلوہ ہے۔ سب سے پہلے پین میں گھی یا آئل ڈالیں۔ گھی جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں چھوٹی الائچی ڈال کر اس کو تھوڑا سا پکا لیں۔ الائچی کو مسالوں کی ملکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی الائچی پورے کھانے کی خوشبو بدل دیتی ہے۔ ہمارے گھروں میں الائچی صرف ذائقے کے لیے نہیں ڈالی جاتی بلکہ اس کی خوشبو دل تک پہنچتی ہے۔ میٹھے پکوانوں میں الائچی ایسی ہوتی ہے جیسے خاموشی سی مٹھاس جو آخر میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ الائچی ہاضمے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے پرانے وقتوں میں میٹھے کے بعد الائچی کھلائی جاتی تھی۔ یہ منہ کی بدبو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اور طبیعت میں تازگی لے کر آتی ہے۔ بیسن کے حلوے میں الائچی وہ آخری لمس ہے جو ذائقوں کو مکمل کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الائچی کا ذائقہ جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنا ہی گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ بیسن کو ڈالنے کے بعد بیسن کو ہلکی آنچ پر مسلسل بھوننا ہے۔ جلدی نہیں کرنی کیونکہ یہ اچھا حلوہ صبر مانگتا ہے۔ جب بیسن کا رنگ ہلکا سنہرا ہونے لگے اور خوشبو پورے کچن میں پھیل جائے تب سمجھ جائیں کہ محنت رنگ لا رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب حلوہ بولنے لگتا ہے کہ اب میں تیار ہونے والا ہوں۔ اب حلوے میں دودھ شامل کرنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ہلائیں کہ یہ دودھ میں حلوہ پکنے لگے۔ دودھ ڈالنے سے حلوہ زیادہ نرم، ملائم اور کریمی ہو جاتا ہے۔ یہ بیسن کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور ذائقے میں گہرائی لے کر آتا ہے۔ دودھ سے حلوے کا رنگ بھی زیادہ خوبصورت آتا ہے، نہ بہت گہرا نہ بہت پھیکا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دودھ خوشبو کو بھی بہتر بناتا ہے، خاص طور پر جب الائچی شامل ہو تو خوشبو دگنی ہو جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں دودھ طاقت اور غذائیت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسی لیے گھریلو مٹھائیوں میں دودھ ضرور شامل کیا جاتا تھا۔ دودھ حلوے کو صرف میٹھا نہیں بناتا بلکہ اسے بھرپور اور تسلی بخش بنا دیتا ہے۔ اسی لیے بیسن کے حلوے میں دودھ ڈالنا صرف ایک ترکیب نہیں، ایک ذائقے کا راز ہے۔ دودھ کے بعد اب اس میں چینی شامل کریں اور آہستہ آہستہ مکس کرتے رہیں۔ چینی پگھل کر بیسن کے ساتھ ملے گی اور حلوے کی شکل بننے لگے گی۔ ہمارے گھروں میں میٹھا خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی خوشی ہی کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ میٹھا زبان پر آتا ہے تو باتیں خود بخود میٹھی ہو جاتی ہیں۔ میٹھے کا اصل مزہ اس وقت آتا ہے جب اسے بانٹا جائے۔ اسی لیے کوئی خوشخبری ہو تو منہ میٹھا کرایا جاتا ہے۔ میٹھا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں تلخی کے ساتھ مٹھاس بھی ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی تھوڑی سی مٹھاس بہت سی باتوں کا جواب بن جاتی ہے۔ میٹھا ہمیشہ آخر میں آتا ہے لیکن یادوں میں سب سے پہلے رہتا ہے۔ میٹھا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں توازن ضروری ہے، زیادہ کڑوا پن دل کو تھکا دیتا ہے۔ امی کہتی ہیں میٹھا دل خوش رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے غم میں بھی تھوڑا سا میٹھا رکھا جاتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جو میٹھا اپنے ہاتھ سے بنے اس میں ایک الگ سی محبت ہوتی ہے جو بازار کی چیزوں میں نہیں ملتی۔ اسی لیے گھریلو میٹھے آج بھی سب سے خاص ہوتے ہیں، سادے مگر دل کے قریب۔ جب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر میٹھا کھاتے ہیں تو شکایتیں کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شاید اس لیے میٹھا ہر رسم کا حصہ ہے، ہر خوشی کی نشانی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ زندگی بھی تھوڑی سی میٹھی ہو تو بہت آسان لگتی ہے۔ ہمارا بیسن کا حلوہ تیار ہو چکا ہے، اب ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسا لگا۔